مصطفیٰ آئے دہائیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں بے پڑھ لو مدینہ ستے کھانا نے کچھ نہیں ہون لگا مصطفیٰ آئے دہائیاں انشاءاللہ جیڑا جیڑا ایماندہ ہے کہ مصطفیٰ دے آؤں دینا رونکہ دے بہارا لگی آنے اوہی کہہ لے گا نا مصطفیٰ آئے دہائیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا رب آگے سجدے خدایاں بہ گیا رب آگے سجدے خدایاں تو جنا دی گٹھلی لے گٹر بیو تو جنا دی گٹھلی لے گٹر بیو پھر حق دی راہ تے مایا بہ گیا پھر حق دی راہ تے مایا پھر حق دی راہ تے مایا محمد شبیر حسین ساکی صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء قائد الغر المحجلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھ لو سارے حضرات بآواز بلند تھوڑی آواز کرے تھوڑی جدی درود شریف پڑھ لو مل کے ساتھ ماشاءاللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا
سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب ذوالجلال دی ہر قسم دی حمد اور ثنا تو بعد اس تے پیارے محبوب نبی مکرم نور مجسم سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم بارگاہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ آج دی اس روزانہ دی محفل پاک کے چھٹی محفل پاک ہے، اللہ اسے میری تاڑی حاضری قبول فرمائے۔ خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت، معروف عالم دین حضرت علامہ قاری وسیم مرتضی صاحب انہاں حکم فرمایا، حکم دی تعمیل حاضر خدمت انہاں کو پتہ نہیں کیڑا مکنا تیس ہے، صبح صبح تھانو ایڈے ایڈے مولوی انہاں سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا ذوق تہاڈا آنا اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے۔ تاخیر دی وجہ یہ بن گئی کہ رات اسی بہاول نگر تو بھی اگیا رونا بات تو اگے ایک جگہ پروگرام سی، ساری رات سفر گزری، نماز بھی اتھے آ کے ادا کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا تہاڈا بہنا اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے۔ قاری صاحب دیاں اور مسجد انتظامیہ دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے۔ میرے ذمہ نا حضور علیہ السلام دے میلاد دا موضوع لگایا ہے، تو انشاءاللہ میں جو وقت دسی ہے وہ رہ کے آپ دے سامنے چاندے گلہ کران گا۔ اللہ تعالیٰ میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی میں سورہ فیل دی آیت تلاوت کیتی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فرمایا محبوب تسی ویکھیا نہیں اسی ہاتھی والیاں دا کی حال کیتا ہے۔ ترجمہ کسے دا ہوئے، وحید الزمان حیدرآبادی دا ہوئے، علامہ تھانوی دا ہوئے، مفہوم یہی بنتا ہے کہ تسی ویکھیا نہیں اسی ہاتھی والیاں دا کی حال کیتا ہے۔ قرآن مجید دے اندر 31 مرتبہ الم ترا ہے، 31 مرتبہ پورے قرآن دیاں 30 سپارے ہیں۔ تے یہ جڑا واقعہ ہے جس دی طرف قرآن اشارہ کر رہے ہے، اصحاب فیل والا واقعہ، ابابیل والا واقعہ، یہ حضور دی ولادت تو 55 دن پہلے دا واقعہ ہے۔ سیرت دی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جدے کسی سیرت نگار نے یہ لکھیا ہوئے کہ ادوں حضور پیدا ہو چکے سن، سارے یہی لکھیا ہے کہ حضور دی ولادت بعد چوئیے واقعہ پہلے دا ہے۔ جدو ولادت بعد چاہے واقعہ پہلے دا ہے پھر دیکھ کون رہی ہے، معلوم ہویا بشریت مصطفیٰ تے کوئی نہیں، نورانیت مصطفیٰ سی جڑی کائنات دا منظر ملاحظہ کر رہی سی۔ یہ جواب محبت والے بندے ہی دے سکتے ہیں بھی اس آیت دا مفہوم کی ہے، جنہ دے دلان چ حضور دی محبت ہے، نبی پاک دا پیار ہے، پر فتن دار ہے، طرح طرح دے فتنے نکل آئے۔ سوشل میڈیا دیکھو، کوئی اصحاب دے متعلق تکڑیاں لئی پھردا ہے، کوئی آل دے متعلق، کوئی حضور دی عظمت نو تولدا ہے، کوئی نور و بشر دے اوپر بے جا بحث کردا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو بڑیاں عظمتاں نال نوازی ہے۔ مختصر جی زندگی ہے، انہوں بحثاں نہ گزارو، انہوں غلامی رسول دے وچ گزارو۔ اعلیٰ حضرت دے خلیفہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، انہاں دا ایک شگرد سی، او دا نام سی غلام رسول۔ او غلام رسول آپ دا جڑا شگرد سی ایک بد مذہب دے ٹھائے چڑھ گیا، جویں آج کل نکا مرزا ہے جیل ماڑا، انج دے بندے کان ٹوٹے ہر دورے چ ہوندے نے جڑے نویں تحقیق لئی پھردے ہوندے نے۔ او انج دے بندے دے ٹھائے چڑھ گیا، انہیں کہا مشرکاں والا نام ہی غلام رسول رکھیا ہے، بدل اپنا نام۔ انہیں کہا توں دس کیڑا رکھا، تیرے کول جو آج کل بڑا علم آیا ہے، کہندا تیرا نام میں آج تو بعد عبداللہ رکھ دا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، غلام رسول کٹ دینا، میں آج تو بعد اپنا نام عبداللہ رکھ لینا۔ اعلیٰ حضرت دے خلیفہ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب نو خبر ہو گئی کہ وہ جڑا سجن میرے کول پڑھدا سی وہ آج کل بد مذہب دے ٹھائے چڑھ گیا، تے انہیں دا نام غلام رسول کٹوا کے عبداللہ لکھوا دیتا ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھیا سید دیدار علی شاہ اپنے شگرد نو، جنہیں نام غلام رسول کٹوا کے عبداللہ لکھایا۔ فرماندے نے غلام رسولوں منکر ہویوں، غلام رسولوں منکر ہویوں، جا بنیوں عبداللہ
غلام رسولوں منکر ہوئیوں جا بنیوں عبداللہ جنہ ہو سی غلام رسول تک کمیں بن سی عبداللہ اللہ دیا بندیا غلام رسول تو منکر ہو کے عبداللہ بن گئے ہیں جب تک غلام رسول نہیں بنے گا رب تینوں اپنا بندہ بھی نہیں بنان لگیا اتباع رسول لازمی ہے نبی پاک دی غلامی جڑے لوگ آ جاندے پھر بے جا تنقید نہیں کر دے اگر بقا چاندے ہو اسی چیز دے اندر ہے تو کر مصطفیٰ دے دردی غلامی تو کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی ایویں نہ سیاستداناں دے پیچھے دنیا داراں دے پیچھے نسیا پھر تو کر مصطفیٰ دے دردی غلامی تو کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی حبشی نبی نال اکھیاں ملائیاں حبشی نبی نال اکھیاں ملائیاں کرنی لے گھر بے کہ لذتان پائیاں کوئی نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی مشرف دا نام مٹ گیا ہے بڑے بڑے بادشاہاں دا مٹ گیا ہے پر نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کس طرح وفا کرنی ہے صدیق و فاروق عثمان وانگو صدیق و فاروق عثمان وانگو مولا علی شیر یزدان وانگو تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی آخی انہوں نے جھنڈے لائے انہوں نے لاٹاں لائیاں انہاں لنگر پکائے غزوہ تبوک دا موقع ہے غزوہ تبوک دا موقع ہے فرمایا ابو بکر کی لے کے آیا ہے کی چھوڑ کے آیا تو جھنڈیاں دی گل پوچھدا ہے فرمایا سونیاں گھر دا سارا مال لے کے حاضر ہو گیا ابو بکر گھر کی چھوڑ آئی فرمایا اللہ اور اس دے رسول دا پیار چھڑ کے آ گیا صدیق و فاروق عثمان وانگو مولا علی شیر یزدان وانگو تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی شبیر دسیا یعنی امام حسین نے شبیر دسیا اے یاری دا والے شبیر دسیا اے یاری دا والے بچڑے کو غائے تاں بندی گلے حیران رہ گے کوفی تے شامی حیران رہ گے کوفی تے شامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نام ہے آخر انہاں جلوس کٹیں انہاں نعرے لائن انج انہاں چنڈے لائن بھئی اللہ دیو بندے ہو 53 سال دی حضور دی ظاہری حیات ہے جدو سرکار ہجرت کر رہے ہیں راوان کنڈے بچھائے جا رہے ہیں پتھر مارے جا رہے ہیں اعلان نبوت دے 13 سال گزر گئے اوتھے تسی یہ نہ چیزاں دا تصور کر دے پہ ہو پھر مکے تو مدینے آگے 2 سال اور کٹے 55 سال حضور دی عمر مبارک ظاہری پیچھے حضور دی ظاہری حیات دے 8 سال باقی 2 سال بعد مدینے آ کے بدر دا میدان لگ گیا ہے بعد پھر احد دا میدان لگ گیا ہے مشکلات ہی مشکلات نے 40 دن تک مقام تونین تے حضرت خبیب بن ندی دا جسم سولی تے لٹکائی رکھے ہے یہ تھے قربانیاں دیتیاں جا رہی ہیں اوتھے ہن انج دا تصور کرے بندہ یہ تا حالات سازگار ہوندے تا پھر اے سلسلے کر دے انہاں تا ہر چیز حضور دیاں قدماں چ لیا کے رکھی ہے تن من دن حضور تو قربان کیتا ہے
بے جا بحثاں چ نہیں پہ اج بندیاں نو پوری محبت نہیں اگر پورا پیار ہو جائے تو زباناں بند ہو جان اپنی قبر دی فکر کرن حشر دی فکر کرن یہ بات یاد رکھنا حضور تو بڑھ کے اللہ اور اس دے رسول تو بڑھ کے سچا پیار اور کوئی نہیں ہے ہر محبت دی ایک حد ہے انتہا ایک ماں باپ دی محبت ہے ایک اجر و ثواب دا ذریعہ ہے بہت بڑا انعام ہے ماں باپ دا گستاخ اس دنیا چ بھی ذلیل و رسوا ہے تے اگلے جہان چ بھی پریشان ہے لیکن ماں باپ دی محبت دی بھی ایک حد ہے حشر دا میدان ہوئے گا سیانے بندے ماشاءاللہ تشریف فرماؤ ماں پتر نو پہچانے گی نہیں پہچانے باپ پتر نو پہچانے گا میدان حشر نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا اوتھے والیاں تا گلاں بعد وچ رہ گئیاں ہن ایتھے ہی شروع ہے نفسا نفسی اوتھے والیاں گلاں تا حق اور سچ نہیں اسی مننے ہاں ایتھے ہی دیکھنے چ نہیں آ رہا جائیداد دے پیچھے باپ نو ماریا جا رہا ہے بھائی بھائی دا گریبان پکڑی کھڑا ہے ایتھے ہی نفسا نفسی شروع ہو گیا ہے یعنی یہ نا محبتاں دی ایک حد ہے لیکن ایک کو زبان ہوئے گی جتھے اس میدان ایک بھی وفاد اترانے جاری ہونگے رب حبلی امتی دیاں صداواں حضور دی زبان تے جاری ہونگی یا اللہ میری امت دی بخشش فرما یا اللہ میری امت اے دنیا دیاں وڈیاں محبتاں ویکھ لو اے یک طرفاں شمع دے نال پروانے نو اننے واہ محبت ہے اے مردہ ہے آکے وجدہ ہے پر ٹٹ دے زمین تے گردہ ہے سڑدہ ہے اننے واہ محبت ہے لیکن پروانے نو ہے شمع نو کوئی نہیں شمع نو ہے پروانے نال محبت انہوں پرواہی کوئی مچھلی نو پانی نال اننے واہ محبت ہے باہر کڈو تے مردی ہے لیکن مچھلی مردی ہے پانی تڑپ ہے پانی نو کوئی پرواہ نہیں یک طرف ہے اے چکور جیڑا ہے سیانے بندے تشریف فرماؤ میں کتاب میں پڑھے ہے اینو چاند نال بڑی محبت ہے 14ویں رات دا چاند چمکدا ہوئے تے اڈاریاں ماردا ہے ایڈا اچھا اڑ جاندا ہے کہ دے کول اپنا آپ سنبھالیا نہیں جاندا تھلے آ کے ڈگدا ہے ایدی موت واقعہ ہو جاندی چکور نو چاند نال محبت ہے چاند نو چکور نال محبت ہے نہیں یہ تا میاں صاحب بھی لکھیا ہے کہ سورج دی روشنائی کولوں کی فائدہ نیلو فرنو نیلو فر ایک پھول ہے سورج دی روشنائی کولوں کی فائدہ نیلو فرنو اڈ اڈ موئے چکور محمد کی سارا یار کمرنو کہندنے چکور اڈ اڈ کے مردہ ہے لیکن چاننو کوئی خبر نہیں کوئی پرواہ نہیں مثال ہوندی ہے سمجھان لئی عقل مند بندے واسطے مثال ہوندی ہے بزرگ مثال دے کے سمجھان دے نے وی جان اونا لئی نہ دے جنہاں نو تیری فکر کوئی نہیں جان دینی ہے تی اللہ رسول لئی دے جڑے تیری کانڈ نہیں لگن دین گے جان دینی ہے تے اللہ رسول لئی دے رسول اللہ دی محبت تو بغیر انسان اکا فارغ ہے بالکل فارغ ہے ایک نلائق جا منڈا سی تے مثال ہے او دا آیا رزلٹ تے والد کہنے لگے آج میں تیرے نال جانا ہے رزلٹ تیرا آپ ویک کے آنا ہے تو کی کردہ رہے ہیں سارا سال انہوں پتا سی ابا جی بڑی سخت طبیعت دن تے جے کوئی گڑبڑ ہوئی رزلٹ تے سکولے لٹریشن شروع ہو جانی ہے تے پورے علاقے دے منڈیاں دیکھنا ہے گھر دی مار گھر رہ جانی ہے سکول والی دا بڑا خرابہ ہونا ہے انہیں اپنا ایک سجن تیار کیتا انہیں کہا دوڑ جا کے میرا رزلٹ دیکھ جے کوئی گڑبڑ ہوئی ایک ادھے پیپر چو فیل ہویا تے تو کہی تنو ایک بیلی سلام کہندہ ہے سکول دے بوئے چو جے دوہاں چو فیل ہویا تو کہی تنو دو کہندے تنہ چو فیل ہویا تو کہی تنو تین کہندے کام خراب ہویا تے میں گیٹ تو نس جاؤں گا شام نو پھر دیکھی جائے گی جو بندی ابا جی میں لے کے آن لگے سجن نو ادھر بھیجدا ہے تے اودا والد لے کے سکول وال جا رہے ہے یہ جو سکول دے دروازے تے پہنچیا تے او رزلٹ دیکھ کے منہ لمکا کے آ رہا ہے کہندا سنا کی بنیا کہندا تینوں پوری کلاس دا سلام ہے تینوں ساریاں دا ہی سلام ہے جس بندے دے سینے چ حضور دی محبت نہیں پیار نہیں انہوں بھی انج سارے ہی سلام نہیں وہ فارغ ہے ہر پاسوں فارغ ہے اودیاں نمازاں روزے حج زکاتاں ماں سمجھے کہ قبول ہو جان گیاں یہ ادو ہی قبول ہون گے جدو حضور نال سچا اور پکا پیار کرے گا
نبی پاک دے غلاموں، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کر لو، حضور دی غلامی اپنا لو۔ جدوں حضور نال پیار ہو جاندا ہے پھر زباناں بند ہو جاندیاں، محبت دیاں گلاں ہوندیاں، پیار دیاں گلاں ہوندیاں۔ جنہاں پیار کیتا ہے کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے۔ آج بھی گنبد دے اندر نال ستے پین ضرورت ہے۔ علامہ وسیم مرتضی صاحب تا سمجھ دین میلاد دے اندر عقائد بیان کرنا وقت دی ضرورت بن گئی ہے۔ ایک شعر پڑھا یہ بھی عقیدے دا ہے، پھر میلاد دا موضوع شروع کرنا۔ جنہ وفا کی تھی گنبد اندر نال لیٹے، اس لیے اسی کہنے ہیں بن یار نبی دیاں یاراں۔ پڑھ لو ذرا سارے مل کے، بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار۔ ذوق آلے ہو ماشاءاللہ حضرت صاحب یہ خود ذوق آلے محنت نلواز کر دیں، تسی بھی ذوق نال ذرا پڑھو سارے مل کے، بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار۔ شاک غوی تا چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار۔ بھئی جان دا جسنوں کل زمانہ، جان دا جسنوں کل زمانہ، نام صدیق رفیق پیارا، ساتھی بنیا غاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ نام عمر دا دل نو بھاوے، یعنی حضرت عمر دا نام دل نو سکون دیندا ہے، تے جدے دل نو سکون پہنچیا اچھی آکھے سبحان اللہ۔ نام عمر دا دل نو بھاوے، آپ نبی جس نو سد بولاوے، یا اللہ عمر دے ذریعے اسلام نو عزت ادا کر دے۔ نام عمر دا دل نو بھاوے، آپ نبی جس نو سد بولاوے، نالے دین دی عظمت بنیا، نالے دین دی عظمت بنیا۔ اے پیار ویکھو دلداراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ اسی ڈنڈی نہیں مار دے، تیجا یار عثمان نبی دا، پڑھو نظرہ تیجا یار عثمان نبی دا۔ یہ میلاد دیاں برکتاں نے، یہ ناسیاں دا ذکر میلاد دی برکات اندر شامل ہے۔ تیجا یار عثمان نبی دا، تیجا یار عثمان نبی دا، گونج پا دیو ذرا تیجا یار عثمان نبی دا۔ ذوالنورین لقب ولی دا، ذوالنورین لقب ولی دا۔ اے صدقہ نبی دیاں پیاراں دا بن یار یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ چوتھا یار شیر خدا دا، چوتھا یار شیر خدا دا، زور نال پڑھو چوتھا یار شیر خدا دا، چوتھا یار دادا، چوتھا یار شیر خدا دا، چوتھا یار شیر خدا دا۔ نام علی سردار اولیاء دا، نام علی سردار اولیاء دا۔ کربل دے وچ ڈیرا لایا، سارا مال حسین لوٹایا۔ کربل دے وچ ڈیرا لایا، سارا مال حسین لوٹایا۔ خنجر تھلے نماز نہ چھوڑی،
خنجر تھلے نماز نہ چھوڑی زور کی چلے تلواراں دا بن یار نبی دیاں دا بن یار نبی دیاں نبی پاک نے اپنا ملاد خود اپنی پاک زبان جو بیان کیتا ہے یہ تو سن ضروری گلہ جو میں کر چکی ہوں شفا شریف اندر علامہ قاضی عیاض مالکی اس روایت نقل کیتا ہے سرکار خود ارشاد فرمانے فرمایا سیدہ حوا پاک تو لے کے سیدہ آمنہ پاک تک حضور فرماندے نے 500 بیویاں بندیاں نے جنہاں دیاں جسماں دے اندر فرمایا میرا نور آیا ہے فرمایا 500 دیاں 500 بیویاں طیب طاہر پاک صاف عورتاں نے جنہ دیاں جسماں اندر حضور دا نور آیا ہے وہ آلان عظمتاں والیاں ساریاں برکتاں حاصل کیتیاں حضور دے نور پاک دیاں یہ نور پاک جدوں حضرت عبد المطلب دی پیشانی چمکیا انہاں بھی برکتاں حاصل کیتیاں حضرت عبداللہ دی طرف منتقل ہویا حضرت عبداللہ دی صلب پاک چوں سیدہ آمنہ پاک دی طرف یہ نور پاک منتقل ہویا یہ ابراہا بادشاہ جدوں کعبہ گران لی آیا حضور دے والد گرامی دا وصال ہو چکی آسی 55 دن ولادت تو پہلے دی گل ہے 3 لاکھ سوار لے کے آگئے 4000 گھوڑے جڑے لے کے آگئے ابراہا بیت اللہ گران واسطے حرم الہی واللہ آگئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حضور دے دادا جان گے کہ بیمان بیت اللہ گرائے گا بیت اللہ گران لی آیا ہے آپ نے اہل مکہ نو حکم صادر فرمایا کہ حرم نو خالی کر دیو پہاڑاں دے اندر چلے جاؤ سارے نو حکم دے کے سید آمنہ نو فرما دل اے بیٹی آمنہ تو میرے نالا حرم الہی دے اندر جانا ہے بیت اللہ دے اندر جانا ہے میں دعا کروں گا آمنہ تو میرے پیچھے پیچھے آمین کہن دی جائی سید آمنہ پاک عرض کر دیا حضرت عبد المطلب دی بارگاہ حضور دے دادا جان دے حضور عرض کر دیا میری آمین دے اندر کی ہے کی حکمت دے اندر تسی میں نو کہہ رہے ہو تسی دعا منگو گے میں آمین کہاں فرمایا آمنہ حکمت دا پوچھ دیئے جس بچے دی امین ہے بڑیاں برکتاں والا ہے اے بڑیاں برکتاں والا ہے بڑیاں عظمتاں والا ہے کیونکہ آگ کے گھر وچی آمنہ دے اے رنگ لایا نور لے آگ کے گھر وچی آمنہ دے اے رنگ لایا نور لے مٹ گئی ظلم جدوں جلوہ دکھایا نور لے پڑھ لو ذرا سارے مل کے کے گھر وچی آمنہ دے اے رنگ لا کو تھوڑی کھولو ذرا سمجھ آئے کے گھر وچی آمنہ دے اے رنگ لایا نور لے مٹ گئی ظلم جدوں جلوہ دکھایا نور لے ادھر حضرت عبد المطلب کعبے دے قریب آئے آگے آپ نے غلاف کعبہ پکڑے آؤ رو کے عرض کر دینے مولا اے کائنات دیا مالکہ خالقہ رازقہ اے بیت اللہ اے تیرا گھر ہے مولا ابراغا یمن دا گورنر بیت اللہ گران لی آیا ہے ادھکر لشکر زیادہ ہے اسلحہ زیادہ ہے
اسی نہیں دے نال لڑ سکدے مولا تو حفاظت کر بیت اللہ دی پچھوں سیدہ آمنہ کہندیاں نے آمین حضرت عبد المطلب رب نال گلاں پہ کر دیں عرض کر دیں مولا لوگ تے اپنی اٹھاں دیاں کچاویاں دی حفاظت کر دیں پارا سیرت النبی اندر علامہ زینی لکھی ہے سنی بات بیان کرنا میری عادت نہیں فرمایا مولا لوگ تے اٹھاں دیاں کچاویاں دی حفاظت کر دیں اے بیت اللہ ہے انہوں ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل زبی اللہ بنایا ہے تیرے حکم نل تعمیر کیتا ہے یا اللہ دی حفاظت تو کری سیدہ آمین کہنیاں جا رہی ہیں یہ سیدہ آمینہ ہے بڑیاں برکتاں والی ہے سلیمان علیہ السلام دا تخت فضا دے اندر اڑدا پیا ہے نکا جا تخت نہیں سی میلاں دے اندر لمبائی میلاں دے اندر چڑائی فضا اچ پیا اڑدا ہے ایک بی بی نے زمین تو دیکھیا کہندی کڈیاں بختاں والی ماں ہے جیدا پتر سلیمان نبی ہے جیدا تخت ہوا دے اندر پیا اڑدا ہے دکھانا میری ذمہ داری ہے اللہ دے نبی نے تخت فضائے چڑدا پیا ہے اڑدے تخت دے اوپر تشریف فرمانے مائی نے زمین تے گل کی تھی کڈیاں بختالی ماں جیدا پتر سلیمان نبی ہے آپ نے گل سن لئی سنی نہیں جواب بھی دیتا فرمایا بی بی تیری گل ٹھیک ہے میری ماں بڑیاں شاناں والی ہے بڑیاں عظمتاں والی ہے لیکن ایک گل سن لے ایک بی بی ایسی بھی ہے جڑی میری ماں نالوں زیادہ مقام رکھ دیئے زیادہ مرتبہ رکھ دیئے او دا نام سیدہ آمنہ ہے حق چاری زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ محبت نال ذرا کہو سبحان اللہ پیار نال کہہ لو سبحان اللہ نعرہ لبیک دا لگیا تھی پیغام دے لیے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے پڑھو نا ذرا مل کے ہم ختم نبوت پہ جی جان جڑا بڑکا ماردہ سی جج پھر علماء نو بلا کے کہندہ ہے کرو ساڑی رہنمائی کیونکہ ڈر گیا نو پتہ ہے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے اس ختم نبوت کا جو پہلا مجاہد گئے پوچھا جو کسی نے ہم صدیق دکھا دیں گے پوچھا جو کسی نے ہم صدیق دکھا دیں گے اے گنبد خضرا کی جنت کے مکین آقا اے گنبد خضرا کی جنت کے مکین آقا ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے ہم ختم نبوت پہ پڑھو نا ذرا مل کے ہم ختم نبوت پہ جی جان پڑھ لو ذرا مل کے ہم ختم نبوت پہ جی جان اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ سید آمنہ پاک اور حضرت عبد المطلب کی دعا کر کے واپس آئے نشر بندر علامہ اشرف علی تھانوی دیوبندی یہ بات لکھی ہے کہ اگر کعبہ گرن تو بچے آئے مکے دے لوگ ظلم تو بچیں ابراہا دے ظلم تو بچے نے حضور دے نور دی برکت دے نال بچے نے حضور دے نور پاک دی برکت دے نال بچن ہونا براہ لشکر ٹورے آئے حرم الہی وال 4000 ہاتھی 3 لاکھ سوار
زمین ہلدی سی جدوں لشکر چلدا سی ادھر جبریل امین عرض کردے نے مولا تیرا بیت اللہ گران لی چلے آئے یا اللہ بیت اللہ گران لی جا رہی ہے مولا ساڑھے لے کو کم ہوئے فرمایا نہیں جبریل وڈی مخلوق نہیں بھیجنی آج نکی مخلوق بھیجاں گا ابابیلان دے لشکر تیار ہو گئے تین تین کینکریاں ایک ایک بابا ہلوں دے دیتیاں گئیاں ایک منہ دے اندر ہے دو پنجیاں دے اندر ہے ایک ایک پنجے ایک ایک کینکر ہے ہر دے اوپر مرن والے دا نام لکھی آئے ہے جس نے اس کینکر نال واسلے جہنم ہونا ہے یہ جدوں بدلاں دی طرح لشکر آیا ہو انہیں آگے پہلے طواف کیتا ہے کعبہ دا طواف کیتا ہے اب راہ خیمے دے اندر ہے انہیں پردہ ہٹایا ہے حرم دے اندر خیمہ لگی ہے کہندا یا کیڑی مخلوق آ گئی ہے انہاں جدوں طواف پورا کیتا ہے میں تاں دیکھیا نماز تہجد دیاں گھڑیاں حرم الہی دے اندر کئیاں آجیاں غار کیتی ہوئے گی آج بھی ابابیل پرندے بیت اللہ دا طواف کر دیں آج بھی پیرائے آج بھی ڈیوٹی آنا دی طواف کیتا آنا طواف مکمل کرنے تو بعد حکم خداوندی دے تحت کانکر چھوڑ دے لیں لوہے دا لباس چر دے سپاہی زمین تے ڈھیر ہو جاندہ ہے پورا لشکر اب راہ دا زمین تے ڈھیر ہو گیا ہے ہن او پرندہ ابابیل جی دے منہ دے اندر او کینکر ہے جس کینکر دے نال اب راہ نے واسلے جہنم ہونا ہے آواز قدرت آندی انہوں اجے نہیں مارنا انہوں ناس لین دے انہوں دوڑ لین دے یہ نجاشی دے دربار تک پہنچ جائے شاہی حبشہ دے دربار تک پہنچ جائے انہوں دے دربار دے اندر عبرت دا نشان بنانا ہے انہوں بھی پتہ لگ جائے میری قدرت دے نظارے وہ بھی دیکھ لوے اب راہ سواری پکڑی دوڑائی سواری بڑی دیر تو بعد شاہی حبشہ دے دربار اندر پہنچی آؤ حالو بے حال جدوں شاہی حبشہ نجاشی نے نواندیاں دے گیا انہیں کیا کی بن گیا تینوں ایڈی وڈی فوج لے کے بیت اللہ گران لی گیاں سی تیرے مقابلے کون آئے کینے تینوں شکست دیتی ہے کہندہ ہے کی دسا نجاشی نو کہندہ ہے کی دسا میں تینوں کی دسا نکے نکے پرندے آئے نے انہاں تباہ کر دیتا ہے میرے لشکر نو برباد کر کے رکھ دیتا ہے کنج دے پرندے زن اے ابابیل دربار اندر آیا اب راہ کہندہ ہے انج دے زن قدرت دی آواز آن دیئے مار کینکرے نو یہ تھی واسلے جہنم کر کینکر ابابیل چھوڑ دے نجاشی دے دربار اندر اللہ واسلے جہنم کر دیتا ہے یہ اللہ دی قدرت دے نظارن کعبہ بچی ہے حضور دے نور پاک دی برکت دے نال بچی ہے سید آمنہ پاک فرمانیاں نے میں بڑیاں برکتاں پائیاں ان کعبے نے بھی برکتاں حاصل کی دیاں نور مصطفیٰ دیاں اماں جی فرمانیاں لے میں راتاں نو اکھ لانیاں منو نبی آکے زیارتاں کروان دل کوئی آکے کہندہ ہے سید آمنہ تیری گود اندر امام الانبیاء آنا لیں کوئی آکے اعلان کر دے ختم الرسول آنا لیں کوئی نبی آکے اعلان کر دیں تیری گود اندر سید الاولین والآخرین آ رہے ہیں اپنے اپنے انداز دے اندر اپنی اپنی بولیاں دے اندر حضور دیاں نعتاں پڑھ کے جان دیں میں پوچھنیاں کانو کدی آواز آن دیئے میرا نام آدم صفی اللہ کدی آواز آن دیئے میرا نام نو نجی اللہ کدی آواز آن دیئے میرا نام موسیٰ کلیم اللہ کدی آواز آن دیئے میرا نام ابراہیم خلیل اللہ میں اسماعیل زبی اللہ میرا نام عیسیٰ روح اللہ فرمان دیا لے نبی آکے زیارتاں کران دل دن چڑھ دائے صبح دا ستارہ نمودار ہوندہ ہے اماں جی فرمان دیا نے منو اپنے کولوں پیاری پیاری خوشبو آندی رہن دیئے سیدہ کیوں نہ خوشبو آئے حضور دا جنہ بازاراں چوں گزریا کرنگے او بازار حضور دی خوشبو للمعطر ہو جایا کرنگے اماں جی فرمان دیا لے میں تپے چلنیاں آسمان تو بدل آ کے چھاں کر لین لے فرمان دیا لے مکے دا کوئی پرندہ میرا سر کراس نہیں کردہ کوئی چپایا منو کنڈ کر کے نہیں چلدہ فرمان دیا لے میں آبے زمزم سے کنویں تے جانیاں پانی میرے قدمہ دے اندر آ جاندہ ہے اور تاں کہندیاں نے نہیں
آمنہ تھوڑی دیر ٹھہر جا، تیرے آن دی برکت دے نال پانی کناریاں تے آندا ہے، اسی بھی اپنے برتن بھر لئیے، وسیلے دا فیض تا ادوں ہی جاری ہو گئی ہے، اجے سرکار آئے نہیں، برکتاں دنیا اصل پئی کر دیے، آمنہ تو چلی جانی ہے، پانی اتر جاندا ہے، سانو محنت نال پانی نکالنا پیندا ہے، ٹھہر جا، کہندیاں نے عورتاں نے مینوں روک لینا، انہاں اپنے اپنے برتن بھرنے، اماں جی فرمانیاں نے اے دلاں دا عالم ہے، مینوں خوشبوواں بھی آنیاں، پتھر پیراں تھلے نرم بھی ہوندے، کوئی تکلیف محسوس نہیں، کوئی بوجھ وزن محسوس نہیں ہوندا، آمنہ سیدہ آمنہ وزن کیوں محسوس ہوئے، اتنا بوجھ اتارن والی ہستی تشریف لے کے آ رہی ہے، اماں جی فرمانیاں نے سیدہ آمنہ پاک فرمانیاں ویلا گزردہ جا رہا ہے، او رات آئیے، کھیڑی رات آئیے، 11 تے 12 دی درمیانی رات آ گئی ہے، جس رات حضور دی آمد ہوئی ہے، رات کہندی ہے مولا تیرا نبی میرے وچ آئے، دل کہندا ہے مولا تیرا نبی میرے وچ آئے، رات کہندی ہے فضیلت مینوں مل جائے، دل کہندا ہے فضیلت مینوں مل جائے، اللہ کریم نے فرمایا نی راتے تم ہی ناراض نہ ہو، دن تم ہی ناراض نہ ہو، رات تو جا رہی ہوئے گی، دن تو آ رہا ہوئے گا۔ زندہ باد زندہ حضور دا میلاد ہوئی، انج دا کائنات کسے دا نہیں، ذرا دب کے آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ راتاں دا عالم ہے، انہاں راتاں دی قویت کی سی، انوار دیاں برسا سل انوار دیاں برسا سل ایک دوجے نو کہندیاں راتاں سل، یہ سنیاں دے حصے میلاد آیا ہے، کوئی ولیاں دے عظمت تے بکواس کرے، کوئی اصحاب پیمبر تے تکڑیاں چکے، کوئی آل تے کوئی حضور دی عظمت تے، اسی کہنے ہیں چھاڑ روڑیاں نو، آ میلاد دیاں گلاں کر، حضور دے آن دیاں گلاں کر، میراج تے جان دیاں گلاں کر، یاراں چ بین دیاں گلاں کر، ازواج چ بین دیاں گلاں کر، اولاد چ بین دیاں گلاں کر، آل دیاں گلاں کر، غلاماں دیاں گلاں کر، حضور دا میلاد بیان کر، انوار دیاں برسا تاں سن انوار دیاں برسا تاں سن ایک دوجے نو کہندیاں راتاں سن، جس رات دے تڑکے آئے نبی اس رات دیاں کیا باتاں سن، ذرا پڑھو مل کے، جس رات دے تڑکے آئے نبی، جس رات دے تڑکے آئے نبی اس رات دیاں کیا، نبی پاک دی ولادت دیاں کیسیاں گھڑیاں نے، انج کہہ لو بزرگ کہندے نے نور پیر دا ویلا آیا، اے کیڑا ویلا اے، اے نبیاں دے جاگن دا ویلا اے، رسولاں دے رون دا ویلا اے، نبیاں تے رسولاں دے رب نال گلاں کرن دا ویلا اے، ولیاں دے جاگن دا ویلا اے، او ویلا اے بابا فرید دے رون دا ویلا اے، سلطان العارفین دے درود پڑھن دا ویلا اے، سید قطب الدین معین الدین نظام الدین انہاں ولیاں دے قیام اندر رون دا ویلا ہے، ولیاں دے قرآن پڑھن دا ویلا ہے، جڑا اللہ نے انتخاب فرمائے، 4 تو اتے دا وقت ہے، دوسری جماعت دا علامہ قاضی سلیمان منصور پوری تحقیق نال وقت علماء نوٹ کیتا ہے، کہندا 4:22 ہے، انہاں گھڑیاں دے اندر حضور دی آمد ہوئی ہے، تہجد دا ویلا
مکدا جا رہا ہے، فجر دیاں اذاناں دا ٹائم قریب آندا جا رہا ہے۔ سیدہ کہندیاں نے میرے مکان دا طواف نوری مخلوق پئی کر دیے، کیوں نہ طواف کرے نوری مخلوق؟ آج کائنات دی توجہ دا مرکز سیدہ آمنہ دا پاک مکان بن گیا ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے نوری مخلوق طواف پئی کر دیے، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا جنت سجا کے دروازے کھول دے، جہنم بجا کے دروازے بند کر دے، اسرافیل نو کہہ دے کسے گھر بچی پیدا نہ ہوئے، جدھر پیدا ہون پتر ہی پیدا ہون، دھیاں باعث برکت ہے۔ اللہ نصیباں نو دھیاں دیندا ہے تے نصیباں والے بیٹیاں دی قدر کر دین۔ او زمانہ جاہلیہ سی، بچیاں دے گلے دبا دیا کر دے دن، زندہ درگور کر دیا کر دے دن۔ افسوس دی بات ہے پرانیاں گلاں چھڈو، آج ملک پاکستان اندر سینکڑوں واقعات نے معصوم بچیاں تے ظلم ہوندا پیا ہے، معصوم بچیاں نو کوڑے والے مقامات تے سٹیا جا رہی ہے، چلدیاں نہراں دے اندر قوم سٹدی پئی ہے، بچیاں دے گلے دبائے جا رہے ہیں، ذبح کیتا جا رہا ہے بچیاں نو، معصوم بچیاں نو فیر تک مارے جا رہے ہیں۔ اخبار پڑھو، میڈیا دیکھو، ہریا پیا تیرے ملک دیاں گلاں، صوبہ پنجاب دیاں گلاں، بے شمار واقعات نے کی بن گیا ہے امت نو۔ زمانہ جالیت والے کام کیوں دوران لگ گئی ہے؟ یہ حضور دی تعلیم تو دور نے، یہ سیرت رسول تو دور نے۔ اگر سیرت رسول پڑھن، غیر مسلم سیرت نگار لکھ دے، کہندا مسلمانہ دا نبی اتنے عظیم خلق دا مالک سی، غیر مسلم دی بیٹی آئی او دا ننگا سر کدیا گیا، ایک بندہ کہنے لگیا حضور یہ تا غیر مسلم دی دھی ہے، فرمایا بیٹی بیٹی ہوندی ہے بھاویں غیر مسلم دی دھی کیوں لایا ہے؟ غیر مسلم دی دھی بھی آئے او دا ننگا سر بھی کجیا جائے۔ آج امت نو کی بن گیا ہے؟ حضور دا کوئی پتر بھی جوانی دی عالم تک نہیں پہنچیا، بچپن چی وصال کر گئے۔ یہ دھیاں عیب ہوندیاں، اللہ اپنے حبیب نو 4 بیٹیاں نہ دیندا، پوری کائنات لی رحمت بن کے آن والا نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، ہر نبی کی قبلے دا امام بن کے آیا ہے۔ اے میلاد والا نبی 2 قبلیاں دے امام بن کے آئے نے، لیکن 4 دھیاں نال اللہ نے نواز دیا ہے۔ اے رضائی الہی ہے، محبوب لئی انتخاب کیتا گیا ہے۔ فرمایا جبریل آج کسے گھر بچی پیدا نہ ہوئے، جدھر پیدا ہون پتر ہی پیدا ہون۔ فرمایا اسرائیل دی ڈیوٹی لا دے، میرا حکم سنا دے، آج کوئی مرے نہ، کوئی بچہ یتیم نہ ہوئے، ماں بچیاں تو جدا نہ ہوئے، بھائی بھائیاں تو جدا نہ ہون، کسی دے گھر اندر صفے ماتم نہ بچے، یار دے آن دیاں گڑیاں قریب نے۔ جبریل 3 جھنڈے لے جا، ایک بیت المقدس تے لا دے، ایک کعبے دی چھت تے لا دے، تیسرا جھنڈا اس کچے مقام تے لا جتھیں آج میرا حبیب آ رہی ہے، نوریاں دی جماعت لے جا، درود پڑھدا جا، کیونکہ آج آمد ہے اس سونے دی، آج آمد ہے اس سونے دی، پڑھو مل کے آج آمد ہے اس سونے دی، آج آمد ہے اس سونے دی، جیڑا کل جگ نالوں سونا ہے، جندے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جندے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہونا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہونا ہے۔ ادھر جبریل زمین تے تشریف لے کے آگے، سیدہ آمنہ پاک کہندیاں ولادت دیاں گھڑیاں قریب آئیاں، میں کلیاں اپنے مکان دے اندر، علی حضور دی پھپھی نہیں آئی، فرماندیاں نے میں ڈر گئی،
الخصائص الکبریٰ اندر محدث جریر حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی نقل کیتا ہے اماں جی کہدیاں نے میں ڈر گئی یکا یک دیوار پھٹی ہے 4 بیویاں لمے تے دراز قداں والیاں انہاں دا ظہور ہویا ولد المصطفیٰ والمختار الذی دنیا والے او ہستی آ گئی ہے جنہوں اللہ نے مختار بنا کے بھیجیا ہے ادھر سیدہ پاک کہنیاں نے خارجہ منی نور جڑا نبیان دا سردار بن کے آئے انہیں ایک نگاہ ڈال کے کہنا نہیں ہے نہیں انہاں کہنا مال لے لے پیسے لے لے جو کوئی تگڑا قریشی ہوندہ سی بس ایک باری کہہ دے کہ اوہی ہے اسی تینوں مال دیاں گے انہیں کہنا مرن دے نیڑے ہوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں اخیر کیوں پیڑی کراں میں کیوں کمائے امام الانبیاء تے ایک گل قریشیہ سن لے وہ میرے کہن دا محتاج نہیں ہوئے گا جدن نبیان دا سردار آئے گا پتھرانو بھی پتہ لگ جائے گا پرندیاں نو بھی پتہ لگ جائے گا وہ میرے کہن دے محتاج نہیں آنگے حضرت عبدالمطلب گھر آئے سیدہ آمنہ نے حضور نو آپ دی گود اندر دے کے فرمانیاں یہ عجیب بچہ پیدا ہے ناڑو کٹی آیا ہے تیل لگی آیا ہے شرما پہ آیا ہے حضرت عبدالمطلب نے سینے نہ لایا ایس دی گل آپ نو یاد سی تے اپنے من نو مخاطب کر کے کہندنے عبدالمطلب اے ہوئی ہے جڑا نبیان دا سردار بن کے آیا ہے فرمایا آمنہ میں آنا ہوں کمبل جزور نو لپیٹیا سواری پکڑی مرو زہران دا رخ کیتا ہے آج ایس اندر نہیں بیٹھا ہو اپنے مکان دے باہر بیٹھا آئے جدوں ایس نے سواری آندی دے گی ایس کہندہ ہے عبدالمطلب جی مبارک ہوئے منو بخان دی لوڑ نہیں یہ جڑا توڑی گود دے اندر ہے نبیان دا سردار ہے تم پہ گئی ہے ہر پاسے پکار ہے معروف شیر ہے قاری وسیم مرتضائی صاحب خود ماشاءاللہ بڑے اچھے خطیب نے تجھی سن دے رہندے ہوگے ایک باری تھم پا کے پڑھ دے ہو سب تو جی شان والا آ گیا سب تو جی شان والا اچھے رتبے پان والا آ گیا اچھے رتبے پان والا آ گیا آسیو شکر دے سجدے کرو سب نو سینے لان والا گیا سب نو سینے لان والا چھگیاں وچ وی دیوے بل پہ روشنی ورتان والا اگے حضور ہر سال پیدا آندے تسی ہر سال جشن منا دے ہو قرآن ہر سال نازل نہیں ہوندہ لیکن شب قدر دی فضیلت برقرار پاکستان ہر سال نہیں بندا چھٹی برقرار جھنڈے لگ دیں پریڈ ہوندی ہے سارا کچھ کیتا جاندہ ہے بچہ ہر سال پیدا نہیں ہوندہ برتھ ڈے منائی جاندی ہے شادی ہر سال نہیں ہوندی لیکن بندے اپنے گھراں اندر چاہ کر دیں حضور دے آنتے کیوں تکلیف ہوندی ہے اے اولاد ملی حضور دا صدقہ اے پاکستان ایک خطہ ہے چھوٹا جیا ٹکڑا ہے 4 صوبے نے جس دن 14 اگست ہے کیوں منائی جاندی ہے ایک خطہ ملے ہے آگے پاکستان آزاد ہوئے وطن دی محبت ہے خطہ آزاد ہوئے میں کہا نکا جیا ٹکڑا زمین دا آزاد ہوئے چھٹی بھی جائز جلوس بھی جائز جھنڈے بھی جائز لنگر بھی جائز تے ہر کم کپڑے بھی نویں پائے جان ایک خطہ آزاد ہوئے 14 اگست نو چھوٹا جیا خطہ آزاد ہوئے 12 دی صبح پوری کائنات آزاد ہوئی ہے
معصوم بچیاں نو ظلم تو آزادی ملی، ماواں منڈیاں چ نیلام ہوندیاں سن، باپاں نو تکے مارے جاندے سن، باپاں دی قدر نہیں سی، جانوراں دا لحاظ نہیں رکھیا جاندا سی۔ یہ میلاد والے نبی نے آ کے بیان کیتا نا کہ جانوراں دے بھی حقوق نے، جانور اپنے فائدے لئی رکھے ہے، فرمایا جڑا جانور نو پانی پلاندا ہے وقت دے اوتے اللہ انہوں بھی ثواب عطا کردا ہے۔ یہ حضور نے آ کے بیان کیا، جانوراں دے حقوق بیان کیتے، فرمایا نو بھی جلدی کٹے جانور دودھ چون والا بندہ، ناخن بڑھ جان گے، جانور نو تکلیف ہوئے گی، نہ حضور برداشت کر دینے نہ مذہب اسلام برداشت کرتا ہے۔ جلدی فرمایا کٹے، ناخن جلدی کٹے دودھ چون والا بندہ۔ تے دیہات دا ماحول ہے تے جڑے ایڈیاں ایڈیاں آراں لائی پھر دے انہاں نوں بھی جواب دینا پڑا، ارکاں مار دین جانوراں نوں، انہاں دے حقوق نے۔ فرمایا تک فیصلہ نہیں ہوئے گا جب تک سنگاں والی بکری دا بھی حساب نہیں ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام دا فرمان ہے، فرمایا کتے دے بچے نوں پانی پلایا، فاشا عورت دی اللہ بخش فرما دیتی۔ حضور فرمان دین، فرمایا میں ایک بی بی نو عذاب ہوندیاں دیکھیا بلی تاڑ کے چلے گئی سے اس لیے عذاب ہو رہے تھے۔ انہاں جانوراں پرندیاں دے بھی حقوق نے، یہ بھی ساڈے ذمے سانوں لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ دین اسلام ہے۔ فرمایا اللہ دی قسم بندہ ایمان والا نہیں، 3 واری قسم چک کے کیا جیدہ گوانڈی ہو دے کولوں تانگ ہے، جی ہمسایا تانگ ہے تے بندہ ایمان والا نہیں۔ فیصلہ تسی کرو جی دے ماں باپ تانگ نے ایمان والا ہو سکتا ہے، جی دی بیوی ہو دے شرط تو تانگ ہے ایمان والا ہو سکتا ہے، جی دیاں دھیاں ہو دے شرط تو تانگ نے ایمان والا ہو سکتا ہے۔ ہن انہوں کسے کولوں پوچھن دی لوڑ نہیں، اپنے ضمیر کولوں پوچھے ہو زیادتی کردا یا نہیں کردا۔ نہ پیر سے پوچھ نہ فقیر سے پوچھ، آنکھیں بند کر فقط اپنے ضمیر سے پوچھ، تینوں تیرا ضمیر دسے گا تو کتھے کھڑا ہے۔ اگر تو زیادتی کر رہے ہیں ڈر جا اللہ دے عذاب تو، وقت دور نہیں ہے، عارضی جی زندگی ہے، ویڑا پورا ہو جائے گا۔ 5 منٹ باقی نے، جڑا وقت علامہ قاری وسیم صاحب نے مینوں دسیا سی، انہاں دی محبت ہے جڑی کھچ کے لے یہ میں مسجد وچ بیٹھ کے گل کر رہا، سویرے سویرے ساڈے لئی واز کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ کتھے ہرون آباد تو گئے 157 چک 22 کلومیٹر ہرون آباد تو گئے، ازی صرف چاہ پیتی ہے جدو رات دے چلے ہیں تے آ کے بریک لائیے۔ تو انہاں دی محبت ہے جڑی اتنا دور کھچ کے لائے۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ حافظ خالد محمود صاحب جی زلفاں دے کی دساں میں شان پیاریاں، زلفاں دے رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے۔ محبت نال کہہ لو سبحان اللہ۔ کی دساں میں شان پیاریاں، زلفاں دے رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے، رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے۔ رومی جامی سادی نوئی ویخ لو، اللہ دی سوں کہہ دی سارے زلفاں دے، اللہ دی سوں کہہ دی سارے زلفاں دے۔ دن چڑھدائے آسرا لے کے چہرے دا، راتانوں نے یار سہارے زلفاں دے، راتانوں نے یار سہارے زلفاں دے۔ کی دساں میں شان پیاریاں زلفاں دے، رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے۔ محبت دا جڑا پہلا حرف ہے وہ میم ہے۔ بزرگ کہندے نے جی دے چ میم ہوئے نا وہ دے چ انے واہ محبت ہوندی ہے۔ یعنی ماں دا پہلا حرف کی ہے، ماں فارسی مادر کیا جاندہ ہے پہلا حرف کی ہے، انگلش وچ مدر کیا جاندہ ہے پہلا حرف کی ہے، عربی وچ کیا جاندہ ہے پھر میم وچ آ گئی، اور ممی کہندے نے وہ پھر میم آ گئی۔ جی دے چ میم آئے وہ دے چ بڑی محبت ہے۔ مرشد وچ میم ہے، مرید وچ میم ہے، ایک ایک میمان، ماں چ میم ہے،
تے محبت سنبھالی جاندی ہے ماں دی محبت سنبھالی جاندی ہے۔ حضور دے نام وچ بظاہر دو میماں نے، دوسری میم مشدد ہے، بولیاں تین جاندیاں نے، جڑے سمجھے ہو آکھو سبحان اللہ۔ بظاہر دو میماں، بظاہر ویکھنے چ دو میماں، اللہ نے کیسا یار دا نام ہی بنایا ہے، نام وچ بھی حکمتاں، محمد میماں دو نے، بولیاں تین جاندیاں، دوجی مشدد ہے، ماں دی ایک میم نہیں سنبھالی جاندی تے یار جو تین میماں رکھی ہے۔ کنی کی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنا امت نال محبت ہوئے گی۔ لیکن آج امت دی جو کفیت ہے، عملی لحاظ نال بندے دور نے، حضور دے آن دا مقصد نہیں سمجھتے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کیوں بھیجے ہے؟ اسی راہ ہدایت اللہ جی، سیدھے پاسے آ جائیے، اپنے آپ نو ٹھیک کر لئیے، اپنے آپ نو بہتری والے پاسے لے کے آ جائیے۔ یہ ساڑھے آن دا مقصد ہے، حضور دے آن دا مقصد ہے۔ ساڑھے اس دنیا چاہن دا مقصد یہ ہے کہ اسی حضور دے طریقیاں تے چلیے، سیدھی راہ والے پاسے چلیے۔ ایک صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی سی تے نبی پاک نے لا کے سٹ دیتی، فرمایا سونا مرد لی حرام ہے، کوئی نہ پہنے۔ تے اس صحابی نو کیا گیا، صحیح حدیث ہے کہ انہوں چک لو، انہوں نے کہا جڑی چیز حضور نے سٹی ہے میں انہوں چکنا بھی کوئی نہیں۔ عمل ہے یا نہیں نبی پاک دیاں گلاں؟ عمل کر کے دکھایا۔ تو میں پڑھے ہے کہ حدیث مبلغ لکھ دا ہے کہ دور فاروق اعظم تک کو 15-16 سال تو زیادہ عرصہ وہ انگوٹھی اتھے ہی پئی رہی، کسی نے ہلایا نہیں ہوئی۔ میں پڑھے ہے، کتاب میرے کل موجود ہے، اگے نہ لکھے ہے تو نہ میں اگے بیان کردہ، جتھے حضور نے چھٹی چی اتھے ہی پئی ہے، جتو روکیا ہے روک گئے۔ تے آج علمی آکی ہے تو آڈی گل نہیں کردہ، لیکن جو معاشرے دی حالت ہے، چنگی جتی نہیں مسیطاں جرہن لیں دے، ٹوٹیاں اتر جاندیاں، شہران دیاں مسجداں، کلاک اتر جاندیں، پکھے اتر جاندیں، یو پی ایس لے گا، ساڑھا مدریسہ روڈ تے ہے، وڈی مسجد مدریسے والی جڑی ہے، میں اتھے ہی سی تے اثر تو بعد دا ویڑا، سردیاں سی تو انہیں بندے نے چادر دی بکل ماری ہوئی، تو انہیں بندے سمجھے اندر نماز پڑھن گیا، انہیں یو پی ایس لویٹ لیا ویچ بکل دے، تے راہ پہ آلاک، انج دے بندے، مسیطاں نو معافی کوئی نہیں، مسجداں نو معافی کوئی نہیں۔ ایک پامپ لا کے لے گیا تے مسجد ساڑی فیصلہ آباد والی مسجد حضرت صاحب جان دے غوثیہ سلطانیہ سر سے یہ ٹونچو تے لے کے رکھ گیا، کہندا اللہ دے گھر چو لے کے چلے ہاں، کوئی تکلیف نہ کرے میرے اس عمل، وہ اپنا اپنا سوچ ہے، نظریہ دیکھو، ایک چوری تو سینہ زوری، پھر کیا جائے کہ حالات بدل جان، انج نہیں بدلن گے، اپنے آپ نو بہتر کرنا چاہیے، اللہ رسول دا ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، جڑے کر دیں انہاں لئی گل ہے۔ بات یہ ہے جڑا عمل دا حضور نے حکم دیتا ہے وہ کرنا چاہیے، جیدے چو نبی پاک نے روکی ہے وہ دے تو رک جانا چاہیے، اسے چیز دے اندر کامیابی ہے، یہ دے چی بقا ہے۔ حافظ خالد محمود صاحب 2-4 اشعار پڑھ دیں، بڑے اچھے ساتھی نے نال آئے، حاضری نہ ہوئے تا مناسب گل نہیں۔ ایک تسی کلام سنے آئے گا، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، وہ ساڑھے گوجرے دا سی افتخار حسین طاہر، یہ